میں ہوں موئز جعفری، میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حنیف عباسی صاحب سے، جو میرے خیال سے پی ایم ایل نون کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں، سب سے ڈٹ کے بات کرتے ہیں، کھری بات کرتے ہیں۔ آگے جو پی ایم ایل نون کی اب اسٹریٹجی ہوگی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا کر رہی ہے، میرے خیال سے ان سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ حنیف عباسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کے پاس ہم ابھی فوری طور پہ ہی جائیں گے، لیکن یہ ذرا کلیئر کر لیں، آج دو چیزوں کی ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی چیز پہ بعد میں، دوسری چیز جو ہے وہ نیٹو سپلائز اور ہماری جو فورن پالیسی ہے، جو ٹینز آف تھاؤزنڈز آف جنگجو اس وقت پاکستان کی سرحد پار کر کے پاکستان کے سوئل پہ ہیں، ان کے پاس گن بندوقیں ہیں، ان کے حوالے سے کیا پاکستان کے ریاست کے پلانز ہیں، حکومت کے پلانز ہیں، سیاسی قیادت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اور پی ایم ایل نون کو کیوں ووٹ دیا جائے، وہ کیا اس معاملے کو حل کر بھی سکتی ہے، یا بڑا آسان ہے اپوزیشن میں اس کے حوالے سے باتیں کرنا، جس طرح خان صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے خان صاحب کی بات کرنا آج کل ضروری ہو جاتا ہے جب پی ایم ایل نون کی بات کی جا رہی ہو۔ اس ساری چیزوں پہ بات کریں گے اپنے شو کے سیکنڈ ہاف میں، لیکن شو شروع کریں گے وہی جو ہماری سیاسی محاذہ رائی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، نہ کہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی اور سپریم کورٹ کے درمیان۔ جب سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاور میں آئی ہے، لگتا ہے کہ اپنی سروائیول کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کو پرابلمز ہی رہی ہیں، کیونکہ ایک جب جڑ این آر او تھی جس کو کالعدم قرار دیا گیا، تو اس کے بعد سے یہ سٹرگل جو ہے وہ چلتی آئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ڈیٹیل کرنا میرے لیے اس وقت ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ اب 25 تاریخ تک راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھنا ہے، یا اس کے حوالے سے جواب داخل کرنا ہے کہ وہ خط کب لکھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں، نہیں لکھ رہے تو کیوں نہیں لکھ رہے۔ یہ ساری چیزوں کے بعد بہت جلد یہ اندیشہ ہے کہ سپریم کورٹ وہ طویل ہیئرنگز جو کرتی آئی ہے ان سب کو کیے بغیر شاید اس پہ ان کے خلاف فیصلہ دے دے، اور یہ باوجود اس کے ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے ایک قانون جو ہے اس کو ابھی انیکٹ کیا گیا ہے، جو کہ ان اے وے جو ہے اگر بنیاد خط نہ لکھنے کی امیونٹی ہے یا آرٹیکل 248(1) ہے، تو ایک جو ہے راستہ دکھاتی ہے پرائم منسٹر کو۔ لیکن یہ ڈیفنس کیا سپریم کورٹ کے سامنے چلے گی، نہیں چلے گی؟ اگر چلے گی بھی اور پیپلز پارٹی پھر نہیں مانے گی، نون کیا کرے گی؟ حنیف عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ سے سر یہی پوچھوں گا، آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر یہ گاڑی ہے تو دوسرے پیچھے کے دو پہیے تو آپ ہیں، اگر آگے کے دو نہیں بھی، تو اب اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جاتی، یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے لوڈ شیڈنگ اور مزید مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے، نیٹو سپلائز بحال ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی کلیئر نہیں آتی، تو ایز اپوزیشن آپ اپنی کیا اور کس حد تک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آپ رول پلے کریں؟ آپ کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیں وحید بھائی، سب سے پہلے تو آپ تمام دونوں دوستوں کا تمام کہنے لگا تھا، اس میں آپ کی ٹیم پوری آ جاتی ہے۔ بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور بڑے اہم ایشو کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اور جتنی باقی گفتگو بھی آپ نے کی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، عوام کے سامنے چیزوں کو آنا چاہیے۔ اور آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے جی، اپوزیشن میں بیٹھ کے نعرے تو ہر شخص لگا لیتا ہے۔ آج تو وہ بھی تبدیلی کی بات لوگ کر لیتے ہیں جنہوں نے شاید تبدیلی کا نام بھی کبھی ٹھیک طریقے سے نہ لیا ہو، یا سوچا بھی نہ ہو، یا لکھا بھی نہ ہو، تبدیلی لکھنا بھی نہ آتا ہو اردو میں، وہ بھی آج تبدیلی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ہر ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے۔ یہ بنیاد ہے کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد، کسی بھی قوم کی ترقی نہ کہ بات کرے، بس آئین اور اس پہ عمل درآمد بھی کروائے، اپنا رول پلے کرے، باتوں سے آگے بڑھے۔ جی میں وہی کر رہا ہوں کہ وہ ساری میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمیں لوگ ووٹ کیوں دیں، وہ پھر آپ نے نیکسٹ پہ رکھا ہے، تو میں فی الحال تو آئین اور قانون کی بالادستی پہ رہنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدالتوں کے فیصلوں کو مانیں۔ آج ہم نے مذاق بنا دیا ہے، عدالت کہتی ہے کہ جناب فلاں آدمی جو ہے وہ آپ کے فلاں عہدے کے لیے جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے، آپ اس کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور عہدے پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ ایک دوست کو لگاتے ہیں ایم ڈی پی ٹی وی، اور دوسرے کو ڈی جی سول ایویشن، پھر اس کو ہٹا کے ڈی جی سول ایویشن سے فلاں کو لگا دیتے ہیں، پھر ایف اے پاس کو آپ تعلیمی بورڈ کا۔ میں اگر آپ مجھے دیکھیں نا زمانے یاد کرائیں گے تو وہ بحث چلی جائے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اگر ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس وقت کیا ضرورت ہے، ورنہ تو بہت ساری غلطیاں بہت سارے لوگوں نے کی ہوں گی
لیکن میں تو بات کر رہا ہوں اس 2008 سے لے کے آج تک میں کی سر بات کر رہا ہوں۔ آپ کے آج کے اور رول آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. آج کا آپ کا اپوزیشن کا رول کیا ہوگا given all these facts, given میں all these وہی عرض کر رہا ہوں نا، problems؟ میں میری بات تو پوری کریں گے تو پھر ہے نا، ورنہ تو بات سمجھ کسی کو بھی نہیں آئے گی. میں صرف اسپیسیفک رہتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ 100% عدالتی فیصلوں کو ان کو ماننا چاہیے تھا. اور آج جو ترامیم آ رہی ہیں وہ ترامیم ملک اور قوم کے لیے نہیں ہیں، یعنی لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، طول دینے کے لیے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی فیصلے کو وہ برقرار رکھتے ہیں حکومت، یعنی اپنے اس فیصلے کو کہ انہوں نے حکومت کو ہر طور کے اوپر جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، اور پرائم منسٹر ایک نہیں بیشک 10 تبدیل ہو جائیں، عدالتی فیصلے کے اوپر خط نہیں لکھنا، تو یہ انارکی کی طرف صورتحال جائے گی، اور اس سے ملک اور قوم کی بہتری نہیں ہوگی. کس طرح آسان ہے، کس طرح انارکی کیا ہوگا؟ کیا آپ کا کیا رول ہوگا کہ ملک کو آپ انارکی سے بچائیں؟ اور کس ہمارا طرح رول اگر ابھی بھی آپ کو ہمارا رول سمجھ نہیں آیا کہ چاروں صوبوں کے اندر چیف الیکشن کمشنر جو بنے ہیں وہ اپوزیشن اور عام لوگوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ڈیمانڈ این آر کی کا حصہ آپ لوگ بھی بنے ہیں نا. پی ایم ایل نون کے لوگ ملوث، کسی کا گھر اٹیک ہو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب اس بات کو بالکل سب کو اس پہ قائل کرنے کی پوری کوشش میں ہے کہ یہ بجلی جو ہے یہ ہمیں اسلام آباد نہیں دے رہا، ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جو رائٹس ہو رہے ہیں ان کو پس پردہ آپ کے جو کرٹکس ہیں، آپ پہ جو تنقید کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرگنائز کروا رہے ہیں. سر ایناکی کے اندر تو آپ لوگ بہت دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے میں وہ جواب دے لوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے کیا کیا یا شہباز شریف صاحب نے کیا کیا. آج میں صرف آپ کو یہ بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بات کو میں جلدی سے ختم کر دوں، تو موجودہ حکومت اگر نہیں کرے گی تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے 4 الیکشن کمیشن دیے، متفقہ دیے، چیف الیکشن کمیشنر ہم نے دیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کا نام تجویز کیا، اور اس کو تمام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتوں نے اور باہر بیٹھی ہوئی جماعتوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اب بات آ گئی کہ آپ کہتے ہیں جی آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے. اب آپ نے پنجاب کا مقابلہ جا کے پیرس یا لنڈن سے تو نہیں کرنا، یا آسٹریا سے تو نہیں کرنا نا. اس کا مقابلہ آپ کریں گے اپنے آپ ہی کے سندھ سے کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سندھ کے اندر ایجوکیشن کا کیا حال ہے. میں بتاتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن کا کیا حال ہے. ہمارا جو انڈورمنٹ فنڈ ہے وہ 12 ارب روپیہ پہنچ گیا ہے. یہیں پہ روکنا پڑے گا. میری بات سنیں، اب بات تو سنیں. یہ بات ہے ہی نہیں، موضوع ہی نہیں ہے. چیف منسٹر پنجاب ایک بہترین قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. ان کو سندھ کے اس وقت کے حالات سے آپ نہیں کمپیئر کر سکتے. وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. 11 منسٹریز 12 منسٹریز کے پیسے بھی بچا رہے ہیں وہ اپنے پاس ساری رکھ کے. لیکن سر جمہوریت کی جیت ہوتی ہے نہیں، اب سنیں، جمہوریت کی جیت ہوتی ہے اگر آئینی ترمیم کا آپ نے حوالہ دیا سر، اس کا وہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم، کیونکہ اگر آپ لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آئینی ترمیم نہیں آئے گی. آپ نے سپورٹ کیا اور آپ نے جمہوریت کا حسن دکھایا. یہ آگے اور پچھلے پہیے کی جو مثال ہے، کس نے کہا جی آئے ہم نے کون سی آئینی ترمیم کو یہ جو ہوئی ہے توہین عدالت والی، اس کو آئینی ترمیم نہیں ہے، وہ لا ہے. نہیں 18 19 20 تو بہت اچھا آپ نے کیا سپورٹ. میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں سر کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اسی کے اوپر جا کے تو چیف الیکشن کمیشنر بھی آ رہا ہے، چاروں چیف الیکشن کمیشنر بھی آ رہے ہیں، اور پھر آپ کی کیئر ٹیکر بھی آئے گی، تو اسی کے اوپر چل کے آ رہا ہے نا. جی بالکل. اور آپ کا میں وہی کہہ رہا ہوں اچھائی، آپ کی میں تعریف کر رہا ہوں حنیف صاحب. لیکن یہ جو کورٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، اس طرف ہم آنا چاہ رہے تھے کہ قمر زمان کائرہ نے اسلام آباد کی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے نکل کے کہا تھا کہ ایک تو یہ جو مسلم جس کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کا احتساب جو ہے اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں ہوتا ہے. مسلم لیگ کو آپ دیکھ لیں. سر آپ اس کا کیسے جواب دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی فیوریبل ٹریٹمنٹ نہیں؟ دیکھیں احتساب تو اگر دیکھیں، اگر 10 سال جا کے وزیر اپنا میاں محمد نواز شریف 2 وقت کے وزیر اعظم باہر ایگزائل میں رہے ہیں، تو کیوں رہے ہیں؟ کس وجہ سے رہے ہیں؟ ایک ڈکٹیٹر نے ان کو رکھا ہے نا، کہ یہ تو ساروں کے لیے ہے. یہ سب کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے. اور جتنے بھی سیاسی زوما تھے اور جس میں ایک کو پھانسی لگی، ایک کو ایگزائل میں رکھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب ساری زندگی قربانیوں کا حوالہ دے کے لوگوں نے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالنا، لوگوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کو نہیں دیکھنا. تو جب مستقبل کی بات میں بتا رہا تھا کہ ہم نے 75,000 جو ہے وہ ایجوکیٹر پنجاب میں بھرتی کیا ہے، میرٹ کی بنیاد پر کیا ہے. اور میرٹ ہر غریب کی امید ہوتی ہے، یہ کسی بڑے ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر غریب کا میرٹ پہ حق ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. حنیف صاحب آپ اگر ہمارے پاس بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ پنجاب کے اندر ایڈمنسٹریشن کی حالت پاکستان کی سب سے بہترین ہے، تو سر آپ کو کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں. پنجاب کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے نا، آپ کی حکومت پہ جب تنقید ہوتی ہے نا، وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے نہیں ہوتی. وہ یہ کلعدم تنظیمیں، ان کے پاس آپ کی پولیس پروٹوکول، آپ کا ایک نرم ہاتھ رکھنا ان پہ، طالبان ہمیں چھوڑ دو،
شہباز شریف کا کہنا یہ کل کہ ان باتوں سے شیخ ڈر وقاص لگتا ہے۔ صاحب یہ نے میں آپ آج نے کلیئر الزام کر دوں، لگایا۔ ابھی اگر آپ نے پہلے میں لے کے آنا ہے تو آپ اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان کی فارن پالیسی پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پاکستان کی فارن پالیسی میاں محمد نواز شریف کی یہ ہے کہ اس نے واجپئی کو مینار پاکستان لے آئے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ غلط کیا تھا یا ٹھیک کیا تھا؟ سر بہت اب یہ غلط کیا تھا یا ٹھیک کیا تھا؟ حنیف صاحب یہ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ایک گیسٹ ہوتا ہے نا تو ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ موضوع اتنے آسانی سے بدل نہیں سکتے۔ میرا سوال تھا، آپ نے کیونکہ خود پنجاب نہیں سر نہیں 1 سیکنڈ خود پنجاب کی طرف لے کے گئے تھے، خود اس کی اعلیٰ انتظامیہ اور بہترین وہ پنک بسز پردے والی اور وہ روڈز اور سب کچھ، اور لنڈن بنا دیں گے اور یقیناً بنا دیں گے شہباز شریف صاحب، میئرز اعلیٰ طریقے کے آپ کے پاس میئریل کیپیسٹی اور ایڈمنسٹریٹر۔ لیکن جب پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں نا تو میں ایجوکیشن کو کمپیئر نہیں کروں گا، میں یہ کلعدم تنظیمیں اور یہ JUD کو پہلے سے بتا دیا کہ آپ کے پیسے ابھی دیکھیں نا، آپ پھر میں اسی کا جواب دینے جا رہا تھا نا، اسی کالعدم تنظیموں کا جواب دینے جا رہا تھا۔ بات نہ کریں، صرف یہ کلعدم تنظیموں کی بات کریں۔ جب آپ کو ہماری فارن پالیسی سمجھ آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا کسی ایسی تنظیم سے جو اس ملک کے اندر آئین اور قانون کو نہیں مانتی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو اپنے سافٹ امیج کے بارے میں بتاؤں کہ واجپئی مینار پاکستان آتا ہے، میڈل ایسٹ میں میاں محمد نواز شریف کی باقی جتنے آپ کے حکمران گزرے ان سے زیادہ بہترین وہاں پہ ان کی اپنا سے ہے کہ وہاں پہ ان کی بات کو سنا جاتا ہے، UK میں سنا جاتا ہے، امریکہ میں سنا جاتا ہے، پورے یورپ میں سنا جاتا ہے، چائنا میں سنا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کوئی بھی پارٹی اور خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف خود ایسی شخصیت ہیں کہ جو دنیا کے اندر جب بھی وہ اس ملک کے اندر اقتدار میں آئے تو ان کے کاروبار، آپ اپنا سٹاک ایکسچینج دیکھیں، اس وقت کارخانوں کو دیکھیں، اس وقت لوگوں کے روزگار کو دیکھیں، اس وقت کمیونیکیشن کو دیکھیں، پرائیویٹ بینکنگ کو دیکھیں، پرائیویٹ بینکنگ کو دیکھیں، پرائیویٹ بینکنگ کو بڑھاتے ہیں آپ، سارے کام تو آپ ہی کرتے ہیں نا سر۔ نظریات تو یہ پیپلز پارٹی لے کے آتی ہے نا، پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہے۔ حنیف صاحب دیکھیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں نواز شریف کی پاسٹ پالیسیز کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کے الزامات کی بات کر رہا ہوں کہ کلعدم تنظیم کا دیکھیں نا، الزام مانی نہیں رکھتا نا۔ میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ اگر ہم واجپئی کو، میں دوبارہ دہراؤں گا، میں انڈین کلعدم تنظیموں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کلعدم تنظیمیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کے اوپر، سوری سر ایک دفعہ پلیز اسپیسیفائی کر دوں، یو آر اونلی گیسٹ، یو ول گیٹ ڈیو ٹائم ٹو آنسر۔ یہ الزام آپ کے اوپر زیادہ سنگین یہ لگا اور آپ پلیز آنسر کیجئے گا، اور وہ شیخ وقاص کے مطابق انہوں نے براہ راست آپ کے ایک نمائندے سے پوچھا کہ کیونکہ آپ یہ جو 10 سال ولڈرنس میں رہے تو آپ کو اپنی سیاسی بقا کے لیے یہ بہت زیادہ بائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، اور دیکھیں میری بات سنیں، میں سارا سمجھ گیا کہ شیخ وقاص کو آپ نے کوٹ کیا ہے، اس کا اپنا ذاتی پرابلم ہے، اس کی اپنی دشمنی ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ ہمارے سر پہ تو نہ ڈالے، اور اسی کو لے کے آپ پوری پالیسی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی کو لے آئے آپ۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی یہ نہیں ہے دائیں بازو کی کہ ہم قتل و غارت کا ساتھ دیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے ہم دہشت گردی کا ساتھ دیں، ہماری پالیسی نہیں ہے یہ، نہ ہم دہشت گردی کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی بھی کرے، کوئی تنظیم کرے، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اس ملک کو۔ کی بات ہے، آپ دہشت گردی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ ببانگ دہل امریکہ کو تو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے سپاہیوں کو مار رہے ہیں، جو ہمارے، نون نے کب امریکہ کو دہشت گرد؟ اچھا نہیں، مطلب اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ نیٹو سپلائز والوں کو، آج کل فیشن ہے، سب کہہ سکتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی کر رہا ہے افغانستان میں، لیکن یہ جو انٹرنل پرابلمز ہیں نا سر، جو ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، ہمارے پریزن ٹرینیز کو آ کے مار کے جا کے پیغام بھیج رہے ہیں، بامز پھاڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی عورتیں اور بچے روڈوں پہ کیوں نکلتی ہیں اور وہ فوج کے پاس کیوں کھڑی ہیں۔ اچھا یہ میرا خیال ہے آپ نے سارے کا سارا پرسیپشن جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم سے لے کے اس کا پروگرام آپ نے شروع کر دیا، وہ لوکل اس کا پرابلم ہے بھائی جان، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہ کریں، ایک ہلکے کی سیاست کو آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی ظاہر کر دی ہے۔ You can ignore شیخ وقاص اکرم, you have to answer the question please. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پالیسی کو چھوڑیں، میں اگر ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپرزنٹیٹیو کے میں آپ کو انشور کر رہا ہوں اور اپنی پالیسی بتا رہا ہوں، تو آپ بار بار اسی چیز کے اوپر کیا کون سی جگہ کے اوپر ہمارا کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے، بات تو سن لینا، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارا کالعدم تنظیم سے ہے، ہمارا چیئرمین کالعدم تنظیم سے ہے، ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن کالعدم تنظیم سے ہے، ہمارا کوئی وزیر کالعدم تنظیم سے ہے، ہمارا کوئی MNA کالعدم تنظیم سے ہے۔ خدا کا نام لیں، 92 ایم این ایز میں سے کسی کو نکال کے دیں۔
آپ کے 200 سے زائد ہمارے ایم پی ایس میں سے کسی کو نکال کے دیں. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ الزام تو لگتے رہتے ہیں. حنیف صاحب ٹھیک ہے, وہ اصل میں کل شیخ وقاص صاحب نے مجھے یہ کہا تھا, میں نے انہیں کہا تھا کوئی ثبوت آپ دیں, اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو لے کے جاؤں گا, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح پنجاب حکومت جو ہے وہ کس طرح رہنمائی کر رہی ہے, سرپرستی کر رہی ہے. وحید بھائی دیکھیں نا, انہوں نے جب کہا آپ کو کسی پہ الزام لگاتے ہیں, میں نے ان سے ثبوت مانگا تو انہوں نے بات تو سن لینا, جی الزام لگانے والا جو ہوتا ہے ثبوت ایویڈنس ساتھ لے کے آتا ہے. یہ نہیں کہتا میں گھر سے لے کے آتا ہوں, ایسے کبھی نہیں ہوا. دنیا کی تاریخ ہے, جب آپ دیکھیں نا, مجھے آپ موقع دیں گے میرے اپوننٹ پہ الزام لگانے کا, تو میں اس دن تیاری کر کے آؤں گا, بہت سارے ایویڈنس ساتھ لے کے آؤں گا, یا خالی ہاتھ بیٹھ کے الزام لگا کے واپس چلا جاؤں گا. یہ تو بڑا آسان سا طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں نے پھر ٹھیک کہا نا کہ آپ اس وقت سارے کا سارا پروگرام جو ہے شیخ وقاص کی ایک آخری شیخ وقاص کے الزام کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں چودھری شجاعت صاحب کو نواز شریف صاحب نے کھانے کی دعوت دی اور پھر واپس لے لی, کیا ایسا ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں چودھری شجاعت صاحب اور وقاص صاحب, چودھری شجاعت صاحب اور وقاص صاحب پہلے یہ جواب دیں کہ جن کو وہ اپنا قاتل لیگ کہتے تھے پیپلز پارٹی والے, ان کو ساتھ ملا دیا اور یہ کہتے تھے یہ پاکستان کی دشمن ہے, پاکستان کی دشمن ہے. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس گو آن ٹو دی نیکسٹ, لیٹس گو آن ٹو دی سپریم کورٹ. میں نے آپ سے دیکھیں یہ انٹرویو شروع ہی ہوا تھا یہ آپ سے پوچھتے ہوئے کہ اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کے بعد یا ان کے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی محاذرائی سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ختم کرتی تو آپ کا رول کیا ہوگا؟ آپ کا رول, یہ آپ نے داستان تو بیان کر دی کہ وہ کتنا غلط ہیں. ہمارا رول وہی ہوگا وحید صاحب, ہمارا رول وہی ہوگا جو 2008 کے الیکشن سے پہلے تمام لوگوں سے, یعنی لانگ مارچ, میاں محمد نواز شریف نے اوتھ لیا تھا کہ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے, ججز کی بحالی کے لیے اور عدالتوں کو آزاد کرنے کے لیے کام کریں گے. اور ہم نے پھر کیا, اور پھر آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ کتنا بڑا ایک لانگ مارچ کے نتیجے میں جنم لیا. اور لانگ مارچ ہوگا بالکل. دیکھیں نا, ہم تو عدلیہ کے فیصلوں میں وہ ہمارے خلاف آئیں یا کسی اور کے خلاف آئیں, ہم عدلیہ کے فیصلوں میں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہوگی. ایک اور پارٹی ہے جو عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے لیکن آپ کے بالکل خلاف کھڑی ہے, اور وہ ہے ظاہر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی سے اگر آپ کی محاذرائی ختم نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. کل بھی شیخ وقاص صاحب سے بھی ہم نے یہ بات کی کہ پی ایم ایل کیو, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل نون, وہ جو دائیں بازو کا بڑا ووٹ ہے اس کے پیچھے ایک ہی ووٹر کے پیچھے لگ بھگ بھاگ رہی ہیں. ایک نہ ایک کو ان میں سے نقصان ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا نون کو نقصان ہوگا, پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا. آپ کو کوئی طریقہ کار نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی طرح کی کوئی دیکھیں نا, جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بلوچستان کے حالات کی ذمہ داری بھی میاں محمد نواز شریف پہ جاتی ہے, اور جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار بھی میاں نواز شریف ہیں, اور جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ سندھ کے اندر جو سیلاب آیا وہ بھی میاں نواز شریف کی وجہ سے آیا ہے, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, کھل کے بات کر رہا ہوں, عمران خان کی بات کر رہا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہوں کسی صورت اتحاد نہیں ہونے جا رہا. تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بچے کو جب ابو کہتے ہیں نا, ابو کہتے ہیں کہ الف انار پڑھو, تو وہ الف انار پڑھے گا, الف انگور نہیں کہے گا کسی صورت بھی, حالانکہ الف سے انگور بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو انار ہی کہے گا. تو اس لیے ابھی وہ خان صاحب جہاں سے سیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب جہاں سے ابھی سیکھ رہے ہیں, کہاں سے وہ ساری دنیا کو اب معلوم ہے. دیکھیں نا, وہ بھی تو بتائیں نا, وہ کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے نا, جس طرح ابھی عمران خان کا نام لیا, وہ بھی تو بتائیں ذرا. ابھی میری بات سنیں, وہ خفیہ ہاتھوں نے بڑی کوشش کی, میری بات تو سن لینا, ان خفیہ ہاتھوں نے بڑی کوشش کی اور انہوں نے گجرانوالہ میں بھی مار کھائی 2000 لوگوں کے ساتھ, فیصلہ آباد میں بھی 2000 لوگوں کے ساتھ, اور کل پشاور میں آپ نے دیکھ لیا جہاں کہا جاتا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تو سونامی آ گیا جی, سونامی 3000 لوگوں کا سونامی بھی نہیں تھا. 1500 لوگ پشاور جیسے شہر کے اندر, جہاں میرے جیسا بندہ جائے اور امیر مقام جیسا بندہ جائے تو 10,000 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہاں 1500 لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے. اگر یہی انقلاب ہے, یہی تبدیلی ہے, یہی سونامی ہے, تو لوگوں نے 6 ماہ کے عرصے کے اندر جب پیپلز پارٹی والے سے کہتا ہوں کہ وہ جیت گئے. سر آپ ہمیشہ تنقید عمران خان کی کرتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو نہ آپ پھر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں نہ وہ, دونوں بھول جاتے ہیں پیپلز پارٹی کو, حالانکہ اقتدار تو ان سے لینا ہے آپ نے.
دیکھیں میری بات سنیں، نہیں نا 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 اقتدار ضرور لینا ہے کہ لیکن جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں ان کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ آ رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ ان کا مقصد الیکشن لڑنا نہیں، ان کا مقصد الیکشن جیتنا نہیں، ان کا مقصد الیکشن جیتنا نہیں ہے۔ میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں، ان کا مقصد الیکشن جیتنا نہیں، ان کا مقصد جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کیا فائدہ فہمی ہے کہ شاید ان کی وجہ سے الیکشن ہروایا جا سکے۔ الیکشن ہروایا نہیں جا سکتا۔ ہنی صاحب ایک بریک لیں گے، یہ ضرور پوچھیں گے بریک کے بعد کہ عمران خان کا کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ زرداری جیت جائے الیکشن اور وہ صرف ان کو جتانے کے لیے آئیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال آلدو ایفیکٹ اس کا ہو سکتا ہے یہ آپ پوچھے گا میں آپ کو بتاؤں گا، پھر الف انار کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ چلیں پھر الف انار اور الف انگور دونوں کی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ حنیف عباسی صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی پوچھنے والے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کی آخر کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ اتنا ان پہ الزام لگاتے ہیں یہ کہ آصف زرداری کو جتانے کے لیے یہ آئے ہیں، خود جیت نہیں سکتے، تو انہیں کیا ملنا ہے آصف زرداری صاحب کو جتوا کے اور نواز شریف صاحب کو ہروا کے؟ یہ تو بات سمجھ آتی ہے اور یہ بڑی کلیئر ہے لائرز موومنٹ کے بعد، جہاں نواز شریف صاحب ہیرو بن کے ابھرے تھے اور خان صاحب نظر نہیں آ رہے تھے، وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ نمبر 2 اگر وہ کھیلیں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کا کچھ نہیں بننے والا، نواز شریف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، تو انہوں نے یہ پھر سوچا کہ نواز شریف کا آلٹرنیٹیو بننا ہی ان کو ایک جو ہے دلا سکتا ہے مقام، جو کہ بات ان کی صحیح بھی ثابت ہوئی، کیونکہ جب انہوں نے ٹیک آن کیا نواز شریف صاحب کو تو جا کے ان کی ایک فالوئنگ بنی کہ یہ آلٹرنیٹیو ہیں، ایک اور آلٹرنیٹیو ہیں پیپلز پارٹی کو، کہ ہمیں ضروری نہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس ہی جائیں، تو اس طرح سے ان کو ایک سیاسی فائدہ ہوا۔ حنیف عباسی صاحب آپ سے یہی پوچھوں گا پھر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف کو میں تنقید کا ہدف تنقید بناؤں گا تو میاں نواز شریف کا ووٹ بینک جو ہے وہ میری طرف آئے گا۔ بالکل پیپلز پارٹی کا تو ووٹ بینک وہ خود کہتے ہیں کہ کبھی نہیں جا سکتا، وہ عمران خان نے خود بھی کہا ہے ایک دو جگہوں کے اوپر، تو وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر کو۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چلیں وحید بھائی میں آپ کی بات کو اتفاق کر لیتا ہوں کہ ہر شخص کو اس پاکستان میں سیاست کا حق ہے، لیکن اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ اور اپنے اپنے پروگرام کے ساتھ۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا پورا پروگرام آج وہ کیوں لوگوں کے اندر پاپولر نہیں رہے، یا کیوں لوگ ان کو پسند کرنا چھوڑ گئے ہیں، کہ صرف اور صرف ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے جی فلاں نواز شریف، فلاں نواز شریف، فلاں نواز شریف، یا زرداری کا بھی نام لے لیتے ہیں 20-30%، ٹھیک ہے، لیکن کیا جس طرح آپ نے مجھے کہا اور روکا کہ آپ نے کہا کہ ماضی کی کارکردگی کی بات نہ کریں، تو میں نے کہا کہ ہم اس ماضی کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اس پاکستان کے اندر اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بھی سیٹ نہ ہو ایوان میں، اس کو اگر آپ اتنا ٹیلی ویژن ایئر ٹائم دے رہے ہیں تو پہلے تو یا تو یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ غلطی کر رہے ہیں، دوسری بات یہ آپ جینوئنلی تھریٹنڈ ہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے ان سے۔ دونوں میں سے ایک بات ہے مطلب نہیں، دیکھیں نا، ہم نے اگر ہم نے ڈرنا ہوتا، ڈرنے والے تو وہ تھے جو ضمنی الیکشن سے بھاگ گئے۔ ہمارے اس راولپنڈی کے اندر جو دو سیٹ جی He doesn't have a single seat. ان کی تنقید اور CNN پہ کسی اینکر کی آپ کے اوپر تنقید یا کچھ بھی برابر ہے؟ آپ کو کیوں جواب دینا ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ دیکھیں آپ سوال کریں گے، میرا تو یہ بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کو اپنا پروگرام دیں، ابھی تک وہ پروگرام نہیں دے سکے، پروگرام دیں، اگر پروگرام کے بعد لوگ ان کو پسند کرتے تو ہم کو کیسے روک سکیں گے؟ آپ نے کون سا پروگرام لیکن دیا؟ سوائے تنقید کے اپنی ہائی وے کا حوالہ دیتے ہیں، عمران خان نے تو دیا، اور ہاتھ اٹھواتے ہیں۔ نا ہم نے ہائی وے کا نہیں، ہم نے ہائی وے کا حوالہ نہیں دیا۔ میری بات سن، ایک موٹر وے کوسٹل ہائی وے کس نے بنیاد رکھی تھی؟ بعد میں کیا کریں گے؟ کر دیا، بہت خوب، ساری روڈز آپ کی۔ نہیں ٹھہرے نا، گوادر پورٹ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ گوادر پورٹ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سب آپ نے کیا سر، بعد میں کیا کریں؟ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے تو بابا میری بات سنیں، ایک ہاسپٹل 92 سے لے کے تو 2012 تک کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنا دیں، آئے راولپنڈی میں میں نے 4.5 سال میں 3 ہاسپٹل کھڑے کر دیے ہیں، ایک مکمل ہو گیا، 2 شروع ہو گئے ہیں، تو آپ میں کہوں جی 4 سال بعد میں کہوں مجھے وزیر اعظم بنا دے، اور خدا کا نام لے، اس طرح وزیر اعظم نہیں بنتا جی، نہیں بنتا۔ کم ٹو دا پوائنٹ آئے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی پروگرام ہے قوم کے سامنے رکھیں، اگر پروگرام نہیں ہے تو کام کی بات کریں۔ میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کام کی بات رکھیں۔ اگلی بار، پچھلی بار نہیں بتائیے گا، آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے نیکسٹ ٹائم؟ کیا آپ لوگوں کا اگلی جب ہم آئیں گے، میں آپ کو ایک سیدھی سمپل سی بات، پہلے تو ہمیں اپنا امیج جو ہے جو دنیا کے اندر ہے اس کو سافٹ امیج کے طور کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ ساری گرل سٹیٹ کی دوستیاں سامنے لا کے، کریم رنداوا
عرفہ کریم رنداوا اس بچی نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ دنیا کو ساتھ لے کر چل سکیں، پاکستان کے مسائل کو ان کو آگاہ کر سکیں، اور اپنے مسائل، یعنی سب سے پہلا مسئلہ جو کرپشن کی انتہا ہے اس پاکستان کے اندر، یہ تو عمران خان بھی کہتے ہیں، یہ کوئی منشور تو نہیں ہوا، پنجاب کے اندر کردار ادا کیا ہے، اس طرح ہم اپنے مرکز کے اندر جو ہے اس کو ختم کریں گے، جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر بنائیں گے، اور اپنی فارن پالیسی ایسی لے کے آئیں گے جس میں نہ ہماری سرزمین کو کوئی استعمال کرے، نہ ہماری سرزمین کو کراس کر کے اندر آئے، نہ ہمارے یہاں سے کوئی جائے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک لے کے آئیں گے۔ یہ تو ریٹرک ہے اور جنرلائز ریٹرک ہے، یہ جلسہ کانورسیشن سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، ٹی وی کانورسیشن ہے، یہ تو عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں بار بار، ہم یہ کریں گے، ہم 90 دن میں، وہ ٹائم لائن دے دیتے ہیں، آپ اچھے سیاستدان نے ٹائم نہیں بتاتے۔ ایک شخص جو بات کر رہا ہوتا ہے اگر اس کا ماضی اس بات کی غمازی کر رہا ہو، گواہی دے رہا ہو کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اس نے ڈیلیور کیا ہے، یا ان 4.5 سال کے اندر انہوں نے اپنے صوبے کے اندر ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈیلیور کیا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اگر آنے والی حکومت مانگ رہے ہوں تو یہ فیصلہ انشاءاللہ 18 کروڑ عوام کریں گے، جلد کرنے والی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا یہ جو صوبائیت کا لسانیت کا، میری بات سنیں، نہیں پوری بات سنیں گے، یہ جو صوبائیت کا، لسانیت کا، فرقہ واریت کا ناسور اس ملک کے اندر چند جماعتوں نے پھیلایا ہوا ہے، اس کا خاتمہ انشاءاللہ میاں نواز شریف کریں گے۔ اچھا دیکھیں حنیف صاحب، باتیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، آپ کی صحیح بات ہے، پچھلا ریکارڈ انسان کا دیکھا نہیں، جاتا ہے، ہم عمل کر چکے ہیں، ہم نے ان 4.5 سال میں بھی عمل کیا ہے، اور ہم نے اپنی 2 ہفتوں میں بھی عمل کیا ہے۔ آپ وہی ہیں جو پہلے تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیسے؟ آپ وہی ہیں جو پہلے تھے؟ دیکھیں جی، ہم نے بہت مشکل ہوتا ہے آپ سے اس والے نا، جی آئیڈیالوجی، یہ وہی ہیں جو پہلے اپنی جغرافیے کی بھی حفاظت کی ہے، ماضی کا ایگزامپل دے رہے ہیں، بھی آئیڈیالوجی کی حفاظت کریں گے، اس ملک کے جغرافیے کی حفاظت کریں گے، اپنے نوجوان کو، آنے والے نوجوان کو، جیسے ہم نے پنجاب کے اندر ایک میرٹ کی پالیسی کی بنیاد کے اوپر، ان کی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر ان کو مقام دیا ہے، ہم پاکستان میں اپنے نوجوانوں کو ایک مقام بھی دیں گے، اور اس پاکستان سے باہر بھی ان کا نام انشاءاللہ یہ ہم روشن کریں گے۔ آپ اگر وہی کریں گے جو پہلے کیا تو یہ امیر المومنین کو ایکسپلین کر دیں۔ وہ نہیں کریں گے، آپ کی اصطلاح ہوگی، ہمارے ہاں کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے۔ نہیں، لیکن حنیف صاحب میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں، میرا صرف ہمارے یہ کہنا مشاورتی ہے اجلاس کے اندر جتنا کھل کر میاں نواز شریف اپنے ارکان اسمبلی سے، اپنی سی ڈبلیو سی سے رائے لیتے ہیں، اور اس رائے کے بنیاد کے اوپر اپنی پالیسی جاری کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید کسی اور جماعت میں ایسا نہیں ہوتا۔ پرانی اچھی چیزیں رکھتے ہوئے اپنی جو مزید نواز شریف صاحب نے سیکھا ہے اور اصولی سیاست کی طرف اپنا رخ کیا ہے وہ بھی ساتھ لے کے آئیں گے، وہ بات سمجھ آ گئی۔ بس مجھے یہ بتا دیں کہ دیکھیں ایک چیز پھر بھی دیکھی جاتی ہے، باتیں عمران خان بھی اچھی کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن جو پلان ہوتا ہے نا، بڑا فرق ہے نا، ایک سیکنڈ سر، میرے جیسا بندہ جو کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں سر، اس طرح تو نہ کرے، کام میاں نواز شریف کام عمران خان، یہ کیا ہو گیا؟ ایز اے لیڈر بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں باتیں وہ بھی اچھی کرتے ہیں۔ بات کی بات کر رہے ہیں، چلے شکر ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ظاہر ہے ایک لیڈر ہے اور ایک کرٹک ہے۔ نہیں، ایک کرٹک نہیں ہے یار، ایسی بات 2.5 لاکھ کے کتنی سیٹیں ہیں؟ نہیں سیٹیں نہیں ہیں وہ۔ اب ایک سیکنڈ عباسی صاحب دیکھیں، آپ ڈرون حملے تو روک دیں گے، یہ بات ہم سب سے سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد امریکہ بہادر نے بھی کچھ کرنا ہے، تو یہ جو ڈرون حملے آپ روکیں گے، وہ سینکشن لگائیں گے، آپ پہ IMF کے پاس جائیں گے، دوسرے UN کے پاس جائیں گے، آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، وہ سارا دباؤ جب آپ پہ آئے گا تو ویسے ہی آپ کی معیشت کا جو حال ہے، اور انٹرنل دہشت گردی جو ہے وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اس وقت آپ جب ڈالر بڑھتا ہوا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ ڈرون حملے آپ نے بند کر دیے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک سافٹ امیج کے ساتھ، جیسے پہلے انہوں نے حکومت کی اور کرنے کی کوشش کی اور کچھ قوتوں نے نہیں کرنے دی، اسی سافٹ امیج کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، اور ایکسیپٹیبل لوگ ہیں، ہماری جو قیادت ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے ڈرون گرا دیا، ہو سکتا ہے ہماری نیگوسیشن کے نتیجے میں ڈرونز اٹیک ہی ختم ہو جائیں، اور ہم اس بات کو انشور کریں کہ ہماری جو، یعنی شمالی وزیرستان میں آپ کو پھر جانا ہوگا۔ بہت بہتر آرگیومنٹ ہے، بہت بہتر آپ نے آرگیومنٹ دیا ہے، ڈرونز روکنا کہنا بہت آسان ہے۔ میں تو یہ نہیں کہا کہ ہم، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جا کر اس کو کہیں گے جی ابھی ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں گے اور بتائیں گے کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے لیے۔ جی مجھے یہ سوال ہے آپ سے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے نظریے پہ مبنی ہے،
لیکن ایک پہاڑ کے اندر ایک دہشت گرد، ایک نون دہشت گرد چھپا ہوا ہے. اس کو مارنے کے لیے اگر ہمارے جوان جائیں گے تو 500 شہید ہوں گے کیونکہ اس کے پاس پوزیشنل ایڈوانٹیج ہے. اس کو مارنے کے لیے اگر ہمارے جوان جائیں گے اور ہم جیتیں گے آخر کار، تو اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ویسے بھی مر جائیں گے کولیٹرل ڈیمیج میں. افسوسناک ہے لیکن نہیں سر، ون سیکنڈ. تو اگر نہیں، میں سن نہیں سکتا کیونکہ میں نے ابھی سوال نہیں کیا ہے. تو اگر ڈرونز ہمارے حوالے کر دیے جاتے، ہماری فوج اس کو چلانے میں استعمال کرتی تو آپ کا کیا خیال ہوتا اس کے حوالے سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے جی کہ ڈرونز ہمیں دے دیں، ہم ماریں، اور پھر اسی میں سے اسی ایجنسیز کے اندر ساری ہمارے اپنے لوگ ہیں، اپنے قبائلی لوگ ہیں جو برسز پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے رہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری لیکن میری بات تو سن لینا، ہمیں بات چیت کرنے دیں، ہمیں ایک موقع دیں. ہم انشاءاللہ تعالی ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو علیحدہ کر دیں گے اپنی اکثریت سے. جو ہماری اکثریت میں لوگ موجود ہیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ملک کے اندر کسی طور کے اوپر بھی کسی دہشت گردی کی کسی کو اجازت دے، خواہ وہ قبائلی ہو یا کراچی کا رہنے والا ہو. وہ امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے. اور میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک آپ نہیں مل رہا نا، یہ بدقسمتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ زبان کی بنیاد کے اوپر، فرقے کی بنیاد کے اوپر، علاقے کی بنیاد کے اوپر اس پاکستان کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے تو یہ لڑائی گلی گلی اور کوچے کوچے ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی قیادت آپ کو میسر ہو جو فیڈریشن کی نشانی ہو، جو فیڈریشن کے اوپر یقین رکھتی ہو. اور بہت سارے آپ کی سندھ میں کتنی سیٹیں ہیں؟ اچھا، سیٹیں 97 میں کتنی تھی ہماری سیٹیں؟ عمران خان جتنی سیٹیں چھوڑیں وہ نہیں 97 میں کتنی تھی ہماری کرم سیٹیں؟ تھا آپ کے اوپر سر. آپ ابھی بتائیں آپ کی ابھی آج حالات حاضرہ میں. اب دیکھیں نا، سیٹیں مل جائیں تو فرشتوں کا کرم. پالیسی فورن پالیسی دے دے تو آپ کہتے ہیں فرشتوں کا کرم. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو اپنی کارکردگی بتا دے تو آپ کہتے ہیں فرشتوں کا کرم. بابا جی ہماری باتیں سنا کریں. یہ وہ باتیں جو زمین والی باتیں ہیں، زمین اور آسمان سے درمیان والی باتیں نہیں ہیں. یہ وہ باتیں جو حقائق پر مبنی ہے، جو ماضی کی ہماری کارکردگی ہے، جو ہماری حال کی کارکردگی ہے، یہی ہمارے مستقبل کی کارکردگی ہوگی. میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں، میری بات سن لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی سندھی کو، بلوچ کو، پنجابی کو، پٹھان کو، سرائکی کو، سب زبانیں بولنے والوں کو ایک خوبصورت پاکستان ممتاز بھٹو کو اپنی پارٹی میں ضم کر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا. حنیفہ بھائی صاحب دیکھیں سر، حقیقت اس وقت کی الیکشن جس طرح اس وقت، مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 6 ماہ کی کارکردگی سندھ میں میاں نواز شریف کی پچھلے 6 ماہ کی کارکردگی آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پہلے ہاں یا نا؟ چلے چھوڑیں. پسند آئی ہے انٹیریئر سندھ میں، اربن سندھ میں مجھے بہت سخت شکایت ہے آپ لوگوں سے. آپ نے کراچی کا رخ کبھی نہیں کیا، کبھی کوئی سیاسی جلسہ یہاں نہیں کیا. یہ شکایت سب کراچی والوں کا. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو کمی ہے یہ 2-3 ماہ میں یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ پارٹی کی اسٹریٹجی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اربن ایریا میں بھی اسی طرح جیسے ہم بلوچستان میں گھس گئے ہیں، جس طرح ہم خیبر پختونخوا میں گھس گئے ہیں، اسی طریقے سے انٹیریئر سندھ میں گھس گئے ہیں. اب اربن ایریا میں انشاءاللہ تعالی ہم آ رہے ہیں. غائب کرنے کے بعد سے جو انہوں نے فیس سامنے لائے ہیں بہت اچھا ہے. 1 منٹ رہ گیا. اس وقت آپ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، وہ تو کرٹک ہیں جو میں کہتا ہوں آپ کے لیے، میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن آج کے حالات کے مطابق آپ کی پنجاب میں سیٹیں ہیں، آپ کی بلوچستان میں آپ نہ ہونے کے برابر ہیں، خیبر پختونخوا میں ہزارہ بیلٹ کے علاوہ آپ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور سندھ کے اندر بھی آپ نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ اپنے آپ کو وفاق کی زبان کس طرح کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم 97 میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل 17 سیٹیں تھیں. تو کیا ہم نے 17 سیٹوں والی کو وفاق سے علیحدہ کر دیا تھا؟ ہم نے کہا تھا یہ وفاق کی جماعت نہیں ہے. تو اس لیے یہ آپ بھوجیں 10 سال لیڈرشپ ایگزائل میں رہی، 10 سال لیڈرشپ ایگزائل میں رہی تو 92 سیٹیں لی. اب اس پاکستان میں موجود ہے 2/3 میجورٹی لے گی کیونکہ پاکستان میں موجود ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہم نے مان لیا کہ آپ کے جو سرکمسٹانسز تھے وہ بہت ڈیفیکلٹ تھے. نہیں، لیکن حنیف صاحب کو پتہ ہے ایک پی ٹی آئی کے صاحب ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جس حساب سے ہمارے جلسے چل رہے ہیں تو جس طرح کے صوفے پہ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے اس وقت حنیف صاحب، یعنی کہ ایک مہران، مطلب سمجھ لیں مجھے مغلائی زمانہ یاد آ گیا ہے. اس طرح کا صوفہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک اپنے جلسے میں رکھنے والے ہیں، کیونکہ جس طرح لوگ آ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف بھی ہمارے جلسے میں آئے گا. یہ کہہ رہے تھے مجھے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ تو چاند پہ تھوکنے والی بات ہے نا.
اس طرح تو نہیں ہوتا کبھی بھی. آسمان پہ تھوکا جائے تو تھوک کہاں پڑتی ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے ساتھ جتنے لوگ گئے ہیں وہ دیکھ لیں کون لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیوں نے ٹھکرایا ہوا ہے. واسی صاحب یہ آپ وہ کو ہے. غصہ ہو گیا، ابھی وہ دیکھیں تو نا، آپ بڑی سی ہمارے کرسی رکھ راولپنڈی رہے سے تھے اگر آپ کے کوئی لیے بندہ سر. گیا وہ تو آپ کو ہے، دعوت میری بات دے رہے سنیں، تھے. راولپنڈی سے اگر کوئی بندہ گیا تو اس کی گنجائش نہ پیپلز پارٹی میں تھی نہ مسلم لیگ نون میں، تو اس کے پاس یہ آ گیا آپشن، کیونکہ اس نے تو ایم این اے ایم پی اے بننا ہے. ہر ان کے جلسے میں آج اسے ڈکلیئر ہو گیا ہے این اے کا فلاں امیدوار، پی پی کا فلاں امیدوار. ذرا غور کیجئے گا ان کے جلسوں میں. پارٹی کے اندر انتخابات ہونے ہیں، وہ تو دیکھے گا. ایک پی پی سے 14 امیدوار ہیں. 3 تو فورن منسٹر ہیں. 3 جب فورن ایک کو منسٹر. ٹکٹ ملے گی 12 واپس آ جائیں گے نون میں. بالکل. 12 نون میں واپس آ آپ لے جائیں لیں گے گے. واپس. حنیف صاحب آپ واپس لے لیں گے. آپ کی تو وکٹ نہیں کرنے ہاں والی. ایسے کارکن آئے جو مرضی آ کے اپنی خدمات دے اور پھر اس کے بعد. حنیف صاحب اور کوئی وکٹ تو نہیں کرنے والی آپ کی سمیت کبھی؟ خان صاحب کہتے ہیں ابھی بڑی وکٹیں ہمارے کرنی تو ہیں. انشاءاللہ الحمدللہ وہ وکٹوں والا دور بھی گیا. اب وہ جو وکٹ کا، اگر ہاشمی صاحب کو آپ وکٹ کہتے ہو تو اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور عزت دے حنیف اور صاحب شعور دے. 4.5 منٹ کے ایڈ ہم کھا گئے کیونکہ آپ کی جو ہے وہ بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے. بہت بہت Thank you شکریہ very آپ نے much, sir. جوائن کیا. ناظرین بہت مہربانی سر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی رات 9:05 پہ پھر ملیں گے.